کہ نجات کے اسباب دو نہیں ایمان اعمال صالحہ، بلکہ نجات کے اسباب چار ہیں، اسباب نجات چار ہیں، ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، کہ یہ چار چیزیں مل کر اسباب نجات ہیں، ایمان، اعمال صالحہ، دوسروں کا ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ کرنا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نقل و حرکت پر ڈالا تھا، آپ نے صحابہ کو نقل و حرکت پر ڈالا تھا، اللہ کے راستے کا نفر اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت یہ اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے سیرت میں کہ سب سے زیادہ ناراضگی جو آپ کی ہوئی وہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنے والوں پر ہوئی۔ جی ہاں، ایسے بھی صحابہ ہیں جن سے زنا ہو گیا، زنا ہو گیا، آپ نے حد قائم کی آپ نے، رجم کیا گیا، فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی توبہ کو اگر تمام اہل مدینہ پر تقسیم کیا جاوے تو سب کے لیے کافی ہو جائے، یا کہ تمام زمین والوں پر اس زنا کرنے والی کی توبہ کو تقسیم کیا جاوے تو سب کے لیے کافی ہو۔ ایک سے زنا ہوا، آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ زنا کرنے والا حد قائم ہو کر اتنا پاک ہو گیا ہے کہ یہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کرنے والے کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا، اور اس زنا کرنے والے کے زنا کا جس نے تذکرہ کیا دوسرے سے کہ دیکھو تو صحیح، اللہ نے تو پردہ ڈالا تھا اس کی گناہ زنا پر، اس نے اپنے آپ کو لا کر خود ہی پیش کر دیا، اپنا گناہ خود ہی کھول دیا، اب کتے کی طرح رجم کیا جا رہا۔ آپ نے فرمایا تم دونوں کو قیامت میں پکڑا جائے گا، تم دونوں کو قیامت میں پکڑا جائے گا، تم دونوں کو پکڑا جائے گا قیامت میں، تمہارے غیبت کرنے اور اس زنا کرنے والے کا برائی سے تذکرہ کرنے پر تمہارا تو حساب ہوگا آخرت میں، تم سے اللہ سوال کریں گے اس بات کا، اور جس نے زنا کیا ہے جس کی تم بات کر رہے وہ اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا۔ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ مختلف صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئیں، اللہ نے معاف کیا ان کو، اللہ ان سے راضی ہے ہمیشہ کے لیے، لیکن کوئی ایسا گناہ نہیں ملتا کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات چیت بند کر دیں، کسی سے بات چیت بند کر دیں یا ان کا بائیکاٹ کر دیں، سوائے وہ 3 صحابہ جو اللہ کے راستے میں نکلنے سے پیچھے رہ گئے، اللہ کے راستے میں نکلنے سے رہ گئے، کوئی عذر نہیں تھا، آج جائیں گے کل جائیں گے، آج جائیں گے کل جائیں گے، اسی میں وقت گزر گیا، آپ سخت ناراض ہو گئے، آپ بھی ناراض، سارا مدینہ بھی ناراض، اگر آپ ناراض ہیں سب ناراض ہیں۔ اجتماعیت اس طرح بھی تھی صحابہ کی، اجتماعیت اس طرح بھی تھی صحابہ کرام کی کہ سب کے سب ایسے مجتمع تھے، اگر ایک مسلمان، ایک ادنا مسلمان، ایک عام سے عام مسلمان کسی کافر کو امان دے دیتا تھا تو وہ کافر سارے مسلمانوں کے درمیان معمون ہو جاتا تھا، ایسی اجتماعیت تھی۔ چنانچہ پورے مدینے میں کوئی ان کے سلام کا جواب دینے والا نہیں، آپ سخت ناراض، حالانکہ ہر موقع پر تقاضے پر ساتھ رہے،
ہر موقع پر ہر جگہ ساتھ رہے. تبوک میں جانے سے رہ گئے, تبوک میں جانے سے رہ گئے, ہر موقع پر ساتھ رہے. آپ ناراض ہو گئے, سخت ناراض. پورے مدینے میں کوئی سلام کلام کرنے والا نہیں. بات یہ تھی, اس ناراضگی کے اتنا لمبا چلنے کی جو وجہ ہے وہ قیامت تک آنے والی امت کو بتلانا تھا کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں تاخیر کرنا اللہ کے رسول کے ناراضگی کا سبب ہے. خروج کی اہمیت کو بتانے کے لیے 50 راتیں یہ ناراضگی چلی تاکہ امت سمجھ لے قیامت تک کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا اللہ کے ناراضگی کا سبب ہے. سمجھ بات, اس کو سمجھانا تھا. کیا اللہ نے کیفیت بیان کی ہے ان کی. زمین تنگ ہو گئی ان پر, اپنی ذات تنگ ہو گئی ان پر, اور یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے. اس درمیان میں اللہ نے آزمایا, کیونکہ خود فرماتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایسی آزمائش کسی کی نہیں ہوئی جیسی آزمائش ہماری ہو. اللہ نے آزمایا کہ دیکھیں اس ساری ناراضگی کے بعد ان کو اپنوں سے کیسے تعلق ہے. چنانچہ غسان بادشاہ کی طرف سے خط آیا کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے اور تمہیں بڑی ذلت میں ڈال دیا ہے اور تم ضائع ہونے کے لیے نہیں ہو, تو ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہیں مال بھی دیں گے, عزت بھی دیں گے, عہدہ بھی دیں گے, تمہارے پر مہربانی کریں گے, تمہیں ساتھ رکھیں گے. سنو تو صحیح, چھوڑو ان کو, ہمارے پاس آ جاؤ, ان کو چھوڑو ہمارے پاس. یہ امتحان تھا, یہ امتحان تھا کہ اگر کسی بات پر ان نے اور ان کے بڑوں میں ناراضگی ہو جائے تو ایسا تو نہیں کہ یہ دوسروں کی دعوت پر مدینہ کا مرکز چھوڑ کر چلے جائیں. مرکزیت تو اجتماعیت سے ہے, مرکزیت, جی ہاں اجتماعیت سے مرکزیت ہے, مرکزیت تو اجتماعیت سے ہے. یہ امتحان تھا بڑا سخت. ایک طرف تو پورے مدینے میں کوئی سلام کا جواب نہیں دے رہا, بیوی سے کہہ دیا اپنے میکے چلی جاؤ, یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے, تاکہ بیوی تسلی نہ دے, کوئی تسلی کی جگہ ہی نہیں ہے. بیوی کو اس کے گھر بھیج دیا, اب اکیلے رہ گئے. ایسے حالات میں غسان بادشاہ جسے سارا مدینہ کانپتا تھا, اس غسان بادشاہ کا خط آ گیا ریشم کے کپڑے میں لپٹا ہوا, ہمارے پاس آ جاؤ. سخت جواب دیا, کیا سخت جواب دیا کہ اس کے خط کو تنور میں جلا کر لانے والے کے سامنے جلایا, لانے والے کے سامنے جلایا تاکہ جا کے بتائے کہ ہمارے میں آپس میں اگر کوئی بات ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی دعوت پر ان کو چھوڑ کر آ جائیں. جی ہاں, یہ بہت اہم بات ہے. غسان بادشاہ کا خط تنور میں جلایا, یہ تھا جواب, تاکہ آئندہ ہمت نہ کریں لکھنے کی. اور یہ کہا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی نے کہ ایک مصیبت تو ختم نہیں ہوئی تھی کہ یہ دوسری مصیبت آ گئی. اپنے تو ناراض ہوئے تھے, غیروں نے دعوت دے دی. تو میں نے عرض کیا کہ فرماتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. لوگ چوری کرنے, زنا کرنے, جھوٹ بولنے, شراب پینے کو گناہ سمجھتے ہیں. جس محنت کے چھوڑنے کی وجہ سے یہ سارے گناہ عام ہو رہے ہیں, اس محنت کے چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے. محنت کے چھوڑنے کو گناہ نہیں. حالانکہ نقل و حرکت اس لیے تھی تاکہ ہر ایک اپنے ماحول سے نکلے, اس لیے کہ توبہ کی پختگی اللہ کے راستے کے نفر میں ہے. توبہ کی پختگی اللہ کے راستے کے نفر میں ہے. توبہ کی پختگی گناہ کے ماحول سے نکلنے میں ہے.
سمجھ میں آ رہی بات؟ توبہ کی پختگی گناہ کے ماحول سے نکلنے میں ہے. آپ گناہ کے ماحول سے نکل کر توبہ کریں. یہی وجہ ہے کہ 99 قتل کرنے والے کو جب راہب نے کہا کہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس نے اس کو قتل کر دیا. 100 قتل پورے ہو گئے. پھر نکلا تلاش میں کہ کوئی راستہ توبہ کا ہو. عالم سے کہا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، تم اپنی بستی چھوڑ کر نکل جاؤ. یہ نہ کہا کہ جاؤ واپس بستی میں اپنی استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ معاف کر دیں گے. عالم نے کہا توبہ چاہتے ہو تو بستی چھوڑ کر نکل جاؤ. جی ہاں، اس عالم نے اس 100 آدمیوں کے قاتل کو توبہ کے لیے اپنی بستی چھوڑنے کے لیے کہا کہ بستی چھوڑو، اپنی بستی چھوڑو، نکلو یہاں سے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ کے راستے کا نفر یہ توبہ کی تکمیل کے لیے ہے. توبہ کی تکمیل کے لیے ہے اللہ کے راستے کا نفر. تو میرے دوستو عزیزوں، یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ خروج وہ دعوت کا سارا نظام ہی خروج پر ہے. خروج دعوت کا قوام ہے. قوام کہتے ہیں نظام کو جس پر مدار ہے. دعوت کا مدار ہی نفر پر ہے. دعوت کا مدار نفر پر ہے. دعوت کا مدار نفر پر ہے. اس کام کا امتیاز ہی خروج ہے. اس کام کا امتیاز ہی. لوگ کہتے ہیں کہ نکلنا کیا ضروری ہے، حالانکہ اگر خروج نہیں ہے تو دعوت ہی نہیں ہے. خروج نہیں ہے تو دعوت ہی نہیں ہے. تو میں سچی کہہ دیتا ہوں، صاف بات ہے، خروج سے ہٹ کر جتنی بھی شکلیں دعوت کی ہیں وہ ساری کی ساری شکلیں رواجی ہیں. سب شکلیں رواجی ہیں، سنت نہیں ہے. سنت تو دعوت کی سنتوں کی تو ایک ہی شکل ہے کہ نفر کے ذریعے دعوت دی جاوے. بس یہی ایک مصنوعی شکل ہے دین کی دعوت کے پہنچانے کی. دین کی دعوت کو امت تک پہنچانے کی مصنوعی شکل صرف ایک ہی ہے. مصنوعی شکل صرف ایک ہے، نقل و حرکت. باقی تمام شکلیں غیر مصنون ہیں. یہ بات تو یقین طور پر سمجھ میں آ جائے گی کہ دعوت کی جتنی بھی شکلیں اس زمانے میں ہیں نقل و حرکت کے سوا، وہ تمام کی تمام شکلیں غیر مسنون ہیں. تمام شکلیں غیر مسنون ہیں کیونکہ اس زمانے کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آلات اور ذرائع سے دین کی باتوں کو پہنچاؤ، یہ زمانے کا طریقہ ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. دعوت اپنے بدن کے استعمال کا نام ہے، جس طرح عبادت اپنے بدن کے استعمال کا نام ہے. جس طرح عبادت کے لیے انسان کے بدن کا کوئی متبادل نہیں، اس طرح دعوت دینے کے لیے بھی خارجی چیزیں اصل نہیں ہیں. انسان کا اپنی ذات کے استعمال اصل ہے دعوت کے لیے. یہ ہے اصل بات. انسان کے اپنے بدن کا استعمال اصل ہے دعوت کے لیے. جیسے انسان کے مسلمان کے اپنے بدن کا استعمال اصل ہے عبادت کے لیے، ایسے ہی دعوت کے لیے اپنے بدن کا استعمال اصل ہے. اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ غلط خیال ہے کہ نقل و حرکت اصل نہیں. حالانکہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اللہ کے راستے میں اگر پھرنا نہ ہوتا تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا اگر اللہ کے راستے کا نفر نہ ہو، خروج نہ ہوتا. تو میرے دوستو عزیزوں، نفر و خروج میں جس سطح پر ہو یہاں سے آگے بڑھو، یہاں سے آگے بڑھو. ابھی وہ ماحول قائم ہوا نہیں جس ماحول سے ہدایت ملتی ہے. ساری دنیا میں نقل و حرکت کے ذریعے اجتماعی اعمال کا ماحول قائم کرنے کی کوشش کرتے رہنا، بس یہی اصل مقصد نقل و حرکت کا ہے. اس لیے ہمارا پورا مجمع اس کا عزم کرے ہم کام کی جس سطح پر ہیں اس سے آگے بڑھیں.
کام کی سطح پر ہیں، اس سے آگے بڑھیں، کام کی سطح پر ہیں، اس سے آگے بڑھیں، کام کی سطح پر ہیں، اس سے آگے بڑھیں۔